السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرندے کو اڑنے کے لیے کہا جائے اور ساتھ ہی اس کے پر بھی باندھ دیے جائیں تو اڑے گا کیسے؟ اعجاز صاحب نے میرے پر باندھ دیے کہ میں ان کا تعارف نہ کروں، یہ پابندی لگا دی انہوں نے، اور یہی ان کا تعارف ہے، اور یہی ان کا تعارف ہے کہ خود کو پردے میں رکھا جائے اور دوسروں کو نمایاں کیا جائے، بس یہی ان کا تعارف ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی تعارف میں کرا نہیں سکتا۔ ورنہ میری تقریر میں کم از کم 10 منٹ ان کے تعارف پہ صرف ہوتے ہیں، کم از کم۔ اب وہ میرے 10 منٹ انہوں نے بچا لیے، ان کی مہربانی ہے، لیکن پھر بھی میں کیا کروں کہ میرے لیے بڑے محترم ہیں، آپ کے لیے بھی محترم ہیں، لیکن میں نے زندگی میں ایسا ڈیووٹڈ دین کے لیے، کمیونٹی کے لیے بہت کم دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور آپ سب کو بھی، آپ سب کو بھی۔ میں بنیادی طور سے کیمسٹ ہوں، اینالیٹیکل کیمسٹری میرا سبجیکٹ ہے، اور میرا کیریئر بھی 40 ایئر لیبارٹری ٹیسٹنگ کا ہی ہے، لیکن خاندان چونکہ علماء کا ہے، حضور سے مجھ تک 46 پشتیں ہیں، میں 46ویں پشت میں ہوں حضور کی اولاد میں۔ ان 46 میں ایک بھی پشت ایسی نہیں جس میں عالم دین نہ گزرا ہو، تو اس لیے علم دین بھی حاصل کرنا ازبز ضروری تھا۔ خاندان کے ورثے کے طور پر میرے اوپر میرے والدین کا احسان ہے، انہوں نے مجھے عالم دین بھی بنایا، حافظ بھی بنایا، اور پھر سائنس بھی پڑھائی۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ توقع نہ رکھیں کہ میں کوئی بہت اچھی تقریر کروں گا، بس اس بات کا اقرار مقصود ہے، اور آپ سب کا بھی مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ ہم کیا، ہماری مجال کیا کہ سرکار کا مقام بیان ہو، یہ سرکار کے ذکر کا حق ادا ہو، ایکسٹریملی امپاسبل۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ پھر کیوں آئے ہو؟ میں یہاں کیوں کھڑا ہوا ہوں جب کر نہیں سکتے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ آتا بھی نہیں۔ آئے گا جب پتہ ہو کہ سرکار کا مقام کہاں سے کہاں تک ہے تو میں بیان کروں۔ کوئی آج تک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو یہ کنفرم کر سکے کہ سرکار کا مقام یہاں سے یہاں تک ہے۔ خیر، بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ بیان ممکن نہیں۔ یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ کسی ایک امت کے کسی ایک ہستی کو بھی مقام مصطفیٰ کا پورا علم نہیں ہے، کسی ایک کو بھی۔ ہاں، ایک ہے جس کو ہے پورا علم، کیونکہ بنایا اس نے، بس مالک کون و مقام وہی جانے ان کا مقام کیا ہے۔ تو پھر آئے کیوں؟ میں کیوں آیا اتنی دور سے؟ صبح 9 بجے نکلا ہوں میں گھر سے، اور اب پہنچا ہوں۔ کنٹینیوس میں ڈرائیونگ میں ہوں، بیچ میں آدھا گھنٹہ حضرت اپنے بستر پہ لٹا کر مجھے آئے، تو ساری توانائی ان کی میں نے حاصل کی۔ تو آئے کیوں ہیں؟ جب پتہ بھی نہیں ہے، بیان بھی نہیں کر سکتے، تو آئے کیوں ہیں؟ صرف اللہ کے نزدیک یہ لکھوانے کے لیے کہ ہم بھی تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، ہم بھی تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں۔ ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے حبیب کی تعریف کچھ بیان ہو جائے، جیسی ہماری زبان ہے، جیسا ہمارا علم ہے، نہ علم صحیح نہ زبان صحیح۔ تیرے محبوب کا مقام تو بہت بلند ہے، کیا کریں؟ تو اس کو قبول کر لے۔ اور اللہ
جب اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے نا تو نہ وہ زبان دیکھتا ہے نہ وہ علم دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا عالم بول رہا ہے. ایک بچہ بھی اگر یہاں کھڑا ہو جائے جس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا اور وہ توتلی زبان سے درود پاک پڑھ لے تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے اس عالم سے کی 2 گھنٹے کی تقریر سے جو ریاکاری میں ملوث ہو کر اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کی آرزو میں بیان کرے. اس سے وہ بچہ بہت بہتر ہے جس نے ایک لائن میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو گیا. تو ہم اس بچے کی طرح ہیں, ہم سب اس بچے کی طرح ہیں جس کو پتہ تو نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, لیکن اس کو ایک بات بس بہت توجہ سے میں جلدی اس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں ملتا کچھ ضرور ہے. اس بچے کو علم تو نہیں ہے کہ وہ مقام کیسے بیان کرے, لیکن اس کو یہ پتہ ہے یہاں ملتا ضرور ہے. دوسری بات اس کو یہ پتہ ہے یہاں سب کو ایک جیسا ملتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا اس کی داڑھی ہے تو اس کو 2 دے دو, اس کی داڑھی نہیں تو 1 دے دو, یہ گنہگار ہے تو اس کو کچھ کم دے دو, یہ بہت بڑا نیکوکار ہے بڑا جبہ پہن کے آیا اس کو زیادہ دے دو. اسے ان 2 باتوں کا پتہ ہے. بس ہمیں بھی ان 2 باتوں کا پتہ ہے کہ یہاں ملتا ضرور ہے. ذکر مصطفیٰ کبھی بھی لے کے بیٹھو, گھر میں لے کے بیٹھو, ہوٹل میں لے کے بیٹھو, مسجد میں لے کے بیٹھو, جب بھی بیٹھو, 1 لے کے بیٹھے 2 لے کے بیٹھے, ذکر مصطفیٰ جب بھی ارادہ کر کے بیٹھا جائے گا وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جایا کرتا ہے. تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں ملے گا ضرور, اور جب برسے گا رحم و کرم کا می برسے گا تو سب کو ایک جیسا وہ مستفیض کرے گا, کوئی محروم نہیں رہے گا. اور آئندہ بھی جب بھی جاؤ کسی محفل ذکر مصطفیٰ میں تو اس امید کے ساتھ نہیں جانا کہ کچھ ملے گا, اس امید کے ساتھ نہیں جانا کہ کچھ ملے گا. امید کا مقصد ہوتا ہے 50-50, ملے نہ ملے. یہ 50-50 نماز میں ہو سکتا ہے, حج میں ہو سکتا ہے, زکوٰۃ میں ہو سکتا ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو. ذکر مصطفیٰ میں امید نہیں ہے, 50-50 نہیں ہے, یہ 100% کا سودا ہے. جو بھی ذکر مصطفیٰ کرے چاہے کتنا ہی ان پڑھ اور بے علم ہو, اگر ذکر مصطفیٰ دل سے کرے گا تو وہ یقیناً مقبول بارگاہ الہی, یقیناً مقبول بارگاہ الہی. تو امید لے کے یہاں نہ آیا کرو. جب بھی کہیں جاؤ محفل ذکر مصطفیٰ میں مسجد جاؤ امید لے کے کہ ہماری نماز اللہ قبول کر لے. کہنا پڑتا ہے, دعا مانگنی پڑتی ہے, پھر بھی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو. اتنی دور حج کرنے جاتے ہو, پتہ ہے قبول ہوگا, آرزو کرتے ہو قبول ہو جائے. خیر, یہ تو ایک تمہید تھی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ثالث وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب میں جو یہاں کا کو 2 دفعہ پڑھا میں نے, وما ارسلناک, یہ کا کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے اور کتنا بڑا راز ہے, اس کے لیے پھر مجھے اس ہال کا ٹائم بڑھانا پڑے گا, تو اس لیے اس کو تو میں وہیں چھوڑتا ہوں. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولل آخرۃ خیر لک من الاولی
بہت جلدی میں ختم کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا خواتین و حضرات سے، توجہ چاہوں گا تاکہ ہم سب کا بھلا ہو جائے. بھلے سے مراد دنیا کا بھلا نہیں، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی. اور یہ ایک ہی چیز کام کر سکتی ہے، دو جگہ ایک ہی چیز کام آ سکتی ہے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ. نماز کا دروازہ قبر میں بند ہو جائے گا، حج کا دروازہ قبر میں بند ہو جائے گا، زکوٰۃ روزے کا دروازہ قبر میں بند ہو جائے گا، لیکن ذکر مصطفیٰ قبر میں بھی چلتا رہے گا، اور اٹھنے کے بعد تو پھر چلے گا ہی چلے گا. وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام رابع ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد بہت ادب سے گزارش کروں گا اپنی نہایت قابل احترام بچیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ یہ چند منٹ بہت قیمتی ہیں. بہت مشکل سے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم دین کی بات کہیں یا سنیں، نہیں ہے وقت ہمارے پاس. تو اس وقت کو آپ اگر سماعت میں صرف کریں گی تو ہم سب کا بھلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن پاک کی میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں. اگر میں پڑھتا چلا جاؤں، کتنی پڑھوں؟ پورا قرآن پڑھ لوں پھر بھی نعت مصطفیٰ باقی رہ جائے گی، قرآن مکمل ہو جائے گا. بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. قرآن پورا ہو چکا، اب کوئی آیت نہیں اترے گی. شریعت پوری ہو چکی، اب کوئی شریعت کا حکم نہیں اترے گا. آ چکا، حلال بھی آ چکا، حرام بھی آ چکا. شریعت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، نبوت کا دائرہ مکمل ہو گیا. دو چیزیں رہ گئی ہیں. ایک، پورا علم الہی قرآن میں نہیں آ سکا. کوئی یہ کہے کہ سارا علم الہی قرآن ہے، بے ادبی ہے خدا کی ذات میں. اس کی ذات کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. قرآن اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہدایت نامہ بھیجا ہے اپنے علم کی رفعت کے مطابق کہ اس انسان کو میں نے بنایا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سارا علم الہی قرآن میں آ گیا. اس کا مطلب علم الہی اس سے بہت بلند ہے. دوسری چیز ہے نعت مصطفیٰ، وہ پوری نہیں ہوئی. قرآن پورا ہو گیا، نعت رہ گئی. تو اللہ نے پھر اس کو کیسے سمیٹا ہے، کیسے سمیٹا ہے. یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کر رہا. قرآن میں آیت ہے کہ ایسا کرو، بہت توجہ سے، ایسا کرو سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو. اور کیا کرو؟ ایسا کرو جتنے دنیا میں درخت ہیں ان سب کو کاٹو. ان کے قلم کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، درخت کتنا بڑا ہوتا ہے. ایک درخت میں کتنے قلم بنیں گے، اور ساری دنیا کے درخت اس میں کتنے قلم بنیں گے، اور سارے سمندروں کی سیاہی کتنی ہوگی، روشنائی جسے کہتے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ کر لو اور پھر لکھنا شروع کرو میری اور میرے حبیب کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں. اب یہ خدا چیلنج دے رہا ہے. وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، وہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے. ایسا کرو اتنے ہی اور لے آؤ. تو میرے اور میرے محبوب کے درمیان جو کلمات ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ مصطفیٰ کے مقامات مکمل نہیں ہیں قرآن میں. کچھ جھلکیاں ضرور ہیں، کچھ جھلکیاں ضرور ہیں. جیسے آسمان پہ ستارے جگمگاتے ہیں نا، ایسے قرآن میں حضور کی نعت جگمگاتی ہے. وہ جو ایک مشہور شعر ہے نا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا نعت نبی بن گئی. پھر جو دیکھا
تو نعت نبی بن گئی، اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ جو ستاروں کی طرح آیتیں جگمگاتی ہوئی دکھتی ہیں، بالکل کوئی کتنا ہی منکر ہو مقام رسالت کا، اس کی آنکھوں سے بھی وہ آیات کریمہ اوجھل نہیں ہو سکتی جس میں مکمل شان مصطفیٰ بیان ہے۔ وہ کتنا ہی اپنے اوپر جہالت کا پردہ چڑھا لے اور عقیدے کو خراب کر لے، لیکن اس کی آنکھیں بھی ان آیتوں کو، حدیثیں مٹائی ہیں ان لوگوں نے، حدیثی کتابوں میں سے غائب کی ہیں حدیثیں، لیکن قرآن میں سے آیتیں غائب نہیں کر سکے، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ وہ آیتیں ایسی جگمگاتی ہیں۔ تو اب اس وقت میرے پاس چونکہ وقت بہت محدود ہے، تو میں بس ایک ہی آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کر کے اور پھر اجازت چاہوں گا، اور مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے، میرا کام بن جائے گا۔ صرف میرا نہیں، جتنے سامعین ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، اور اس محفل میں بیٹھ کر آپ جس کے لیے بھی دعا کریں گے دل میں ہی چاہے، یہ اللہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، میرا فلاں عزیز بیمار ہے، فلاں کی مشکل ہے، تو اس ذکر رسول کے صدقے تو فعل و وسیلے سے اس کا مسئلہ حل کر دے، یقین جانے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایسی محفل ہے، ایسی محفل ہے، ایسی محفل ہے یہ۔ تو بس میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو کب بنایا نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، کسی مفسر، کسی محدث، کسی صحابی، کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب کو نہیں پتا کب بنایا۔ کب تک رکھا، یہ میں بھیجنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بھیجنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں جب بھی ذکر آیا حضور کا یہی فرمایا گیا، بھیجا 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 بھیجا۔ بھیجا تو وہ جاتا ہے جو کہیں پہلے سے ہو، نہیں بتایا۔ اپنے محبوب کی ہر شے پوشیدہ رکھی اپنے پاس۔ کب بنایا، کیسے بنایا، کیا کیا سکھایا، کیا کیا اختیار دیا، کہاں کہاں کا اختیار دیا، یہ تو ہم کہتے ہیں نا، ادھر کی نہیں جان سکتے، ادھر کی نہیں جان سکتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے۔ ارے بھائی تجھے یہ کیسے پتہ چلا، ہاؤ ڈو یو نو کہ حضور کا علم اے سے شروع ہوتا ہے بی پہ ختم ہوتا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ وہ کتاب کا نام تو بتاؤ ہمیں جہاں یہ لکھا کہ حضور یہاں سے حضور کا علم شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے۔ میں بحثیت انسان کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے پر الزام ہے خدا سے ملا لیتے ہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہم تو میلاد مناتے ہیں اس لیے تاکہ پتہ چل جائے خدا نہیں ہے، یہ بندہ ہے جو پیدا ہوا ہے۔ جس کا میلاد منائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خدا ہے اس کا میلاد نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو یہ مناتی اس لیے کہ ہم توحید پرست ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی تمام صفات کو پوشیدہ رکھا، کچھ قرآن میں ظاہر کر دی، مثلا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب ایک آیت میں ساری ایک ایک لفظ حضور کی صفات ہے، نعت ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ اس میں سب میں حضور کی نعت پوشیدہ ہے۔ لیکن یہ نعت بیان کر کے خدا خاموش نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ قرآن آ گیا بس اب تو ختم ہوگی بات ساری، بس قرآن تک ہی تھا سارا کچھ۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس کا محبوب ہے۔ محبوب کا ذکر محب سے پوچھو، وہ چاہتا یہ ہے کہ کبھی بھی میرے محبوب کا ذکر ختم نہ ہو۔ یہ تو ہم انسانوں کی صفت ہے، یہ تو ہم انسانوں کا ارادہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں وہ کسی بھی رشتے کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا کسی بھی تعلق کے حوالے سے محبت ہو سکتی ہے، تو چاہتا یہ ہے ہر محب کہ محبوب کا ذکر رکے نہ، ہوتا رہے۔ ابھی ممکن نہیں ہے،
لیکن اللہ کے یہاں تو ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. اس نے ایک جملہ بنا دیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ یصلون جو ہے پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہے. اسے عربی میں مضارع کہتے ہیں کہ اللہ خود اور اس کے سارے فرشتے. اب میں اس کا ترجمہ کیسے کروں کہ درود پڑھتے ہیں یا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ اب اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے میں نہیں بتا سکتا, کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا. ہاں یہ علماء نے ضرور لکھا ہے کہ درجات اپنے حبیب کے بلند کرنے کی انداز ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہ تو دعا نہیں کرتا. لیکن کوئی ایسا اوور لیپ پوائنٹ ہے, کوئی مشترکہ مقام ہے ایسا جس میں دونوں شریک ہو گئے, اللہ بھی اس کے فرشتے بھی. اب کیا اللہ کو موت آئے گی؟ نعوذ باللہ. اللہ کبھی رکے گا؟ اس نے کہہ دیا پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا, اور یہ محفل جاری رہے گی قیامت تک نہیں, اس کے بعد بھی. کیونکہ اللہ قیامت میں ختم ہونے والا ہی ہستی نہیں ہے. اللہ قیامت میں ختم ہونے والی ہستی نہیں ہے. تو وہ محب یہ چاہتا ہے اس کے محبوب کا ذکر ہوتا رہے. اس نے انسانوں پہ چھوڑا ہی نہیں کہ تم ذکر بلند کرو. اس نے کہا ورفعنا لک ذکر. ارے یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے, تم کر ہی نہیں سکتے, تم خود اتنی نیچی مخلوق ہو, تم میرے حبیب کا ذکر کیسے بلند کر سکتے ہو؟ بنایا میں نے, جانتا میں ہوں, میں یہ خود یہ کام کروں گا. ورفعنا لک ذکرک, کہ میں خود, میں نہیں کہا, میں تو وہاں کہا قل هو اللہ احد. جب حبیب کی تعریف کی بات آئی نا تو فرمایا ہم, وہ کہہ رہا قل هو اللہ احد, ایک ہے, ایسا ایک ہے جیسے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا, یکتا ہے. اور یہاں ورفعنا, جب محبوب کے ذکر کی باری آئی تو ہم کہا, وہاں جب اپنی تعریف کی آئی تو احد کہا. ورفعنا, ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مراد یہ کہ ایک میری ذات ہے, ایک میری صفات ہیں. جب میں اپنی پہچان کرواتا ہوں تو صفات کو ہٹا دیتا ہوں, اپنی ذات کی پہچان کرواتا ہوں. میں تنہا ہوں, یکتا ہوں. لیکن جب میرے محبوب کی تعریف کی بات آتی ہے تو میں اپنی ذات کے ساتھ اپنی تمام صفات کو اکٹھا کر کے پھر بلندی کی طرف بھیجتا ہوں اپنے محبوب کے ذکر کو. تم نہیں کر سکتے. یہ کوئی احسان نہیں ہے تمہارا کہ تم میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہو. یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے ایک محفل سجائی ہوئی ہے اوپر, پتہ نہیں کہاں اوپر, میں کیا کہوں, بس پتہ نہیں, جگہ کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اس کے فرشتے ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہیں. بس یصلون کا ترجمہ محتاط, بہت ہی کیئرفلی میں ذکر مصطفیٰ تو کر سکتا ہوں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ رب ہی جاری رکھ سکتا ہے, اور جاری رکھے ہوئے ہے, جاری رکھے گا. ہم سب مر جائیں گے, قیامت آئے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, نہ نماز رہے گی, نہ کعبہ رہے گا, نہ عمرہ رہے گا, نہ حج رہے گا, نہ روزہ رہے گا, کچھ نہ رہے گا, ذکر مصطفیٰ رہے گا. بس اب اختتام کی طرف. ایک بڑا عجیب و غریب کمپیوٹر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب کمپیوٹر سب نے دیکھ لیا ہے کہ کمپیوٹر کیلکولیشن میں کتنا تیز ہے. کمپیوٹر کا کام ہی یہ ہے کہ بہت اسپیڈ سے سارا کام جلدی کر دے. جو 10 سال میں کام ہوتا ہے وہ 10 منٹ میں ہو رہا ہے. ایسی کمپیوٹر قرآن میں اللہ نے دکھایا ہم کو, اور وہ صرف مصطفیٰ کے ذکر کے لیے ہے, مصطفیٰ کی ذات کے لیے ہے, مصطفیٰ کے علم کے لیے ہے, مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہے, مصطفیٰ کے مقام کے لیے ہے. جو بھی ترجمہ کر لو, اس نے لفظی ایسا خوبصورت استعمال کیا ہے, جتنے ترجمے تم کر سکتے ہو بھلائی کے, وہ لفظ خیر میں شامل ہیں. رب نے قرآن میں فرمایا, اور ایسی صورت میں یہ فرمایا جو صورت پہلے حرف سے آخری حرف تک مجسم نعت مصطفیٰ ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اب وہ فارمولہ آیا کمپیوٹر کا جس کے لیے میرا چیلنج ہے. میں کئی دفعہ یہ چیلنج دے چکا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ, اور آج پھر دے رہا ہوں. کوئی مائی کا لال کتنا بڑے سے بڑا کمپیوٹر لگا لے, قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اس فارمولے کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا.
آج آپ لوگوں کو بھی چیلنج دے کے جا رہا ہوں، گھر جا کے دیکھ لینا۔ میں نے جب تعلیم شروع کی تھی تو IBM 480 سب سے بڑا کمپیوٹر تھا، یہ 80s کی بات ہے۔ اب تو کمپیوٹر بہت آگے چلا گیا ہے، اب تو کوانٹم تھیوری پہ بات ہو رہی ہے۔ جو کمپیوٹر آج کا کمپیوٹر 10 سال میں کرے گا وہ 10 سیکنڈ میں کر دے گا، یہ اسپیڈ ہو گئی۔ اس اسپیڈ کو بھی استعمال کر لو، اس کے بعد جو بھی اسپیڈ آئے استعمال کر لو، قیامت تک جتنے کمپیوٹر آئیں استعمال کر لو۔ یہ خدا کا دیا ہوا فارمولا تم حل نہیں کر سکتے۔ فرمایا اے محبوب آپ کے چہرے، چمکدار چہرے کی قسم جس کے صدقے میں سورج چمکا، والضحیٰ قسم ہے اس چمک کی، واللیل اذا سجا، آپ سے تو ہم دور ہوئے ہی نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ سے تو ہم دور ہوئے نہیں۔ کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، بہت دن ہو گئے کوئی وحی نہیں آئی، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ مشہور ہو گیا پورے مکے میں، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، ان کے وحی نہیں آنا بند ہو گئی۔ اللہ نے فوراً وحی اتاری، اس میں کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کو سے تو آپ کا رب دور ہی نہیں ہوا۔ اور یہ آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو سن لیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی شان تو میں نے ایسی بنا دی کہ ہر آنے والا لمحہ، توجہ سے بس 5 منٹ رکھتے ہیں، میرے پاس 5 منٹ، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا لمحہ، یہ لمحہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لمحے کا لفظ ہے نہیں آیت میں، اب کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحہ سے بہت بہتر ہے۔ یہ بہتر بھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ وہاں بہتر نہیں، وہاں لفظ خیر۔ خیر کہتے ہیں ہر اچھی علامت، ہر اچھی ضرورت، ہر اچھا مرتبہ، ہر اچھا مقام، جو بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہو اچھائی کا، خیر میں وہ پوشیدہ ہے۔ اس لیے بہتر کہ وہ مجبوری ہے نا ہماری، ہم ترجمہ تو اردو میں کریں گے نا، الفاظ ملے تب نہ ملے تب۔ لیکن خدا کا کلام ایسا ہے جو بندے کو بالکل عاجز کر دیتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور لفظ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، خیر کا ترجمہ کرو، گھر جا کے پوچھو، دیکھو خیر کا ترجمہ کیا ہے۔ سوائے بلندی اور عظمت، اختیار، علم، مقام، قربت، سب کچھ خیر میں شامل ہے۔ میں نے لمحے کا لفظ استعمال کیا کہ اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہت آگے ہوگا، بہت بلند ہوگا، بہت اختیار والا ہوگا۔ پچھلے لمحے میں جو اختیار تھا اگلے لمحے میں اس سے بڑھ جائے گا، اس سے اگلے لمحے میں اس سے بڑھ جائے گا۔ پچھلے لمحے میں جتنا علم تھا اگلے لمحے میں اس سے زیادہ علم ہو جائے گا۔ پچھلے لمحے میں جتنے آپ مددگار ہو سکتے تھے اگلے لمحے میں اس سے زیادہ مددگار ہو جائیں گے، اور بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لمحہ تو اس میں نہیں ہے نا۔ اچھا منٹ بھی نہیں ہے اس میں کہ ہر آنے والا منٹ گزرے ہوئے منٹ سے اچھا ہوگا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہر آنے والا گھنٹہ گزرے ہوئے گھنٹے سے بہتر ہوگا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہر آنے والا مہینہ گزرے ہوئے مہینے سے بہتر ہوگا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہر آنے والی صدی گزری ہوئی صدی سے بہتر ہوگی، یہ بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جو کچھ آگے آپ پہنچیں گے جہاں، وہ وہاں پہنچیں گے جہاں پہلے نہیں تھے۔ اب یہ ایک فارمولہ ہے گرامر کا، اس میں کسی عقیدے کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عقیدے کی بات کرتے ہی نہیں، میں عقیدت پہ نہیں بولتا، میں حقیقت پہ بولتا ہوں۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں جن کا عقیدہ حقیقت ہے۔ تو اللہ نے یہاں کوئی یونٹ استعمال نہیں کیا۔ یہ فاصلہ 1 میل ہے، یہ چیز 1 کلو کی ہے، یہ یونٹ ہے نا، پوری دنیا میں ہر چیز کا یونٹ ہے، یہاں یونٹ استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہاں یونٹ کوئی بھی استعمال نہیں ہوا کہ سال ہے، دن ہے یا صدی ہے۔
اللہ کیسے انتظار کر سکتا تھا، توجہ بالکل، اللہ کیسے انتظار کر سکتا تھا کہ اپنے محبوب کے مقام میں اضافہ کرنا ہو اور وہ اس کے لیے 1 مہینہ انتظار کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رب اپنے محبوب کا اس تعلق کو بیان نہیں کر سکتا، بس محبوب کا لفظ مجھے بولنا پڑے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس لفظ نہیں ہے۔ محبوب کا رینک بڑھانا ہو تو کیا 1 صدی انتظار کرے گا؟ وہ محبوب کا مقام بڑھانا ہو تو کیا 1 مہینہ انتظار کرے گا؟ اس نے نہ مہینے کا ذکر کیا، نہ صدی کا ذکر کیا، نہ منٹ۔ اچھا منٹ تو تھے ہی نہیں اس وقت، منٹ تو ابھی 200 سال پہلے ہی بنے ہیں۔ گھنٹے بھی اس طرح ہوتے تھے کہ 4 پہر ہوتے تھے پورے دن میں، 4 پہر، صبح، دوپہر، سحر اور شام۔ پھر بعد میں وہ دھوپ گھڑی بنی 400 سال پہلے، تو انہوں نے پھر 12 گھنٹے، 12 ساعت کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ 12 ساعتیں ہوتی ہیں، لیکن منٹ اور سیکنڈ کا تو ذکر نہیں تھا۔ تو اب وہ قاعدہ کیا ہے؟ بس وہ قاعدہ میں عرض کر کے، قانون کیا ہے کہ جب کسی یونٹ کا ذکر نہ ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے وہ مراد لی جاتی ہے۔ اب جب یہاں یونٹ کا ذکر نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس میں کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کون سا عقیدہ کی ٹیکنیکل بات، کہ جب کوئی یونٹ نہیں ہے یہاں پر کہ اے محبوب تیرا گزرا ہوا سے بہتر اگلا ہوگا، اس میں ٹائم کا یونٹ دینا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا اللہ نے۔ تو اب ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم اس کا منیمم یونٹ استعمال کریں، اور وہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم منٹ نہیں کہیں گے، گھنٹہ نہیں کہیں گے، مہینہ نہیں کہیں گے، سال نہیں کہیں گے، صدی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم یہاں یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے محبوب آپ کا آنے والا سیکنڈ گزرے ہوئے سیکنڈ سے بہتر ہوگا۔ تو اب 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ، کتنی دفعہ اضافہ ہوا مقام مصطفیٰ میں، اور 1 گھنٹے میں کتنی سیکنڈ، تو 1 گھنٹے میں کتنا حضور کے مقام میں اضافہ ہوا۔ اب یہ میں نہیں کر رہی، تو اللہ کر رہا، اللہ نے یہ کیلکولیشن دی ہے، کرو نا تم۔ کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو کر کے دکھائے مجھے کہ وہ اگلا اب 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ، 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ، اور 1 دن میں کتنے سیکنڈ، اور 1 مہینے میں کتنے سیکنڈ۔ لیکن تھوڑا ٹھہر جائیے، یہ سیکنڈ میں نے کہاں سے لیا؟ یہ تو ابھی کی ایجاد ہے۔ اب اس لیے ہمارے پاس مجبوری ہے کہ ہم سیکنڈ، جو چیز کیلکولیشن میں آ جائے وہی یونٹ ہوتی ہے۔ تو منیمم کیلکولیشن جو یونٹ کی ہے ٹائم کی، وہ سیکنڈ ہے، میں نے وہ لے لیا۔ لیکن اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آ چکا ہے مائکرو سیکنڈ۔ مائکرو سیکنڈ کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں 10 لاکھ مائکرو سیکنڈ ہوتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یونٹ اور چھوٹا آ گیا۔ اب یہ ریکارڈڈ ہے، اولمپک میں جتنی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ مائکرو سیکنڈ پہ چل رہی ہیں، اولمپک کے جتنے مقابلے ہوتے ہیں وہ مائکرو سیکنڈ میں کیلکولیٹ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ حضور کے مقامات میں اضافے کے لیے 1 سیکنڈ میں 10 لاکھ مقامات، 1 سیکنڈ میں 10 لاکھ مقامات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ والی کہانی گئی اب کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں، اب 1 منٹ میں 6 کروڑ سیکنڈ ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لیکن ٹھہر جائیے، مائکرو سیکنڈ سے بات آگے جا چکی ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ کیلکولیشن کا نظام جس کے لیے میں نے چیلنج دیا کوئی حل کر کے دکھائے۔ اب آ چکا ہے نینو سیکنڈ۔ نینو سیکنڈ 1 سیکنڈ کا 1 بلین پارٹ آف اے سیکنڈ از کالڈ نینو سیکنڈ، اور وہ بھی کیلکولیٹ ہو چکا ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے، نینو سیکنڈ کیلکولیٹ ہو چکا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1 ارب نینو سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشن ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ الیکٹرانز کی جب موومنٹ کو ناپا جاتا ہے، الیکٹرانز کی، پروٹونز کی، جو فرانس میں لیبارٹری ہے جہاں یہ سارا کام ہو رہا ہے، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد پر، اس کی صرف جو ٹنل ہے وہ 28 کلومیٹر لمبی ہے، اس میں یہ ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ الیکٹران کی سپیڈ کیا ہے، پروٹون کی سپیڈ کیا ہے، وہ اس کو پھر نینو سیکنڈ میں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ نینو سیکنڈ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ لگائیے کہ میرے آقا کے مقامات میں 1 سیکنڈ میں 1 ارب دفعہ اضافہ ہو رہا ہے، 1 ارب دفعہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آج تک کی بات کر رہا ہوں، آگے کا پتہ نہیں ہے۔ جب جس ہستی کے مقامات کو رب بلند کرے، اور میری کیلکولیشن اور آپ کی کیلکولیشن کے مطابق 1 سیکنڈ میں 1 ارب دفعہ بلند کرے،
تو 1 منٹ میں کیا عالم ہوگا بلندی مصطفیٰ کا. اس لیے تو ایسے تو نہیں فرمایا ورفعنا، ہم صرف ہم ہی ہیں اے محبوب جو تیری ذکر کی رفعت کا حق ادا کر سکتے ہیں. ایک ہم ہی ہے، ایک ہم ہی ہے جو تیری ذکر کی رفعت کا حق ادا کر سکتے ہیں. بس آخری 2 منٹ کہ اب یہ جو لمحات ہیں یہ گنے کب سے جائیں گے؟ ان کی کہیں سے ابتدا ہوگی نا. 12 ربیع الاول جب حضور پیدا ہوئے وہ منٹ گنا جائے گا، وہ سیکنڈ گنا جائے گا. وہاں سے آپ اب 1450 سال ہو گئے، تو وہاں سے آپ گنے 1450 سال میں کتنے گھنٹے، کتنے مہینے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہو، کتنے مائکرو سیکنڈ ہو، کتنے نینو سیکنڈ. لیکن حضور کی تخلیق تو 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، یا ہوئی ہے؟ آخری منٹ حضور کی تخلیق 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، ظہور ہوا ہے اس عالم ہست و بود میں. اور یہ خود قرآن میں متعدد جگہ ہے، بھیجا بھیجا بھیجا. اب تخلیق کب ہوئی یہ پوشیدہ ہے. میں نے شروع میں عرض کیا یہ پوشیدہ رکھا اللہ نے کب بنایا، لیکن حضور نے تھوڑا سا بتا دیا، تھوڑا سا بتا دیا. آپ کو نبوت کب ملی؟ صحابی نے پوچھا. حضور نے فرمایا جب وہ آدم کو گوندا جا رہا تھا نا مٹی اور پانی میں، اس وقت میں کب کا نبی ہو چکا تھا، لیکن پیدائش پھر بھی رہ گئی. پھر حضور نے فرمایا اب ایسا کرو تم سن لو سمجھ لو. ایک جھلکی حضور نے دکھائی، اولو ما خلق اللہ نوری. بس گفتگو تمام ہوئی. اب تم اپنا حساب 12 ربیع الاول سے نہیں لگا سکتے. اب تمہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کا حساب اس گھڑی سے لگانا پڑے گا جو گھڑی تخلیق اولیٰ کے وقت تھی. وہاں سے گن کے لاؤ. کہاں سے لاؤ گے؟ کون بتائے گا کتنے ارب سال محبوب و محب تنہا رہے؟ کتنے ارب سال کا زمانہ وہ ہے یا وہ تھا کہ جب وہ تھا اور وہ تھے، کچھ نہ تھا. تو وہاں سے لگانا پڑے گا آپ کو کیلکولیشن کا حساب. وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم تو یہ 1400 سال پہلے کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے، تو تخلیق اولیٰ کی کیلکولیشن وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ میں کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو ممکن نہ ہو وہی شان الہی ہوا کرتی ہے چیز. جو امکان انسانی سے باہر ہو جائے، قدرت انسانی سے باہر ہو جائے، وہی شان الہی ہوتی ہے. اس لیے یہاں اکیلا ہونے کے بجائے ورفعنا. اب دیکھو ورفعنا کی شان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.